بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی دوسری قسط ہے اب معیشت یا معاشیات، معاشرہ اور پاکستان کی کوئکلی ریویو کر لیتے ہیں کہ پہلی قسط کے اندر ہم نے بات کی ڈینیل کہنیمین کی اور ڈان ارلے کی کہ کس طریقے سے جو بیہیویئرل اکانومسٹس ہیں وہ یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ انسان اپنا اکنامکس ریلیٹڈ فیصلے کیسے کرتا ہے، کیسے اپنی لائف کو سپینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے اکنامک ڈیسیژنس کی وجہ سے۔ مزید ہم نے یہ بات کی کہ یہ جو ہمارے اکنامک ڈیسیژنس امیڈیٹ سے ہمیں بعض دفعہ لگتے ہیں، یہ اتنے امیڈیٹ ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ایڈورٹائزنگ اور پبلسٹی ہر وقت 24 گھنٹے تھرو انٹرنیٹ، تھرو اور موبائلز اور ارد گرد کا جو ماحول ہے، جو آفیسز ہیں، جو بلڈنگز ہیں، اس کے تھرو یہ تمام چیزیں ہماری جو سی بیہیویئرل جو چیزیں ہیں، ان بیہیویئرل کنسینٹس ہیں یا ڈیسیژن میکنگ ہے، اس کو انفلوئنس کرتی رہتی ہیں۔ آخر میں ہم نے بات تھوڑی سی کر لی تھی کہ معاشرے کی جو تشکیل ہوتی ہے، ظاہر ہے سب سے ضروری چیز بنیادی چیزوں میں سے بندے کی اکانومی ہے یا اکنامک ریلیٹڈ ایشوز ہیں، تو ظاہر ہے جو معاشرے کی تشکیل کے اندر ایک بڑا رول جو ان سے ہے وہ اکنامکس کا ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ کیا ہوا۔ معاشرہ تو ہمیں تھوڑا سا میں نے ڈسکس کر لیا یا پریزنٹ کر لیا کہ جناب معاشرے کی تشکیل کے اندر اکنامک ڈیسیژننگ جو سی ہے وہ بہت بڑا رول ہے۔ ہمارے ملک میں ہم یہ دیکھتے ہیں، جس طرح ہم نے مثال دی انڈیا کی، کہ وہاں پہ 2 پرائم منسٹرز نے، یعنی کہ ایک پرائم منسٹر نے اکنامک ویلیوز اور کنسیپٹس کی بیس رکھی اور دوسرے نے اس چیز کا میکسیمم فائدہ اٹھایا، اور جس کی وجہ سے آج انڈیا جو ان سے 5ویں، یعنی کہ انگلینڈ کو بھی پیچھے چھوڑ کے 5ویں بڑی معیشت بن گئی ہے دنیا کی۔ ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے؟ ہمارے پاس کون سے ایسے ہم نے فیصلے کیے اکنامک ریلیٹڈ اور کیا چیز ہم ماضی میں کرتے رہے؟ تو مجھے 2 چیزیں نظر آتی ہے۔ ایک تو ہماری جو اکانومی ہے، خاص طور پہ 1978 1979 کے بعد سے مشرف صاحب کے دور تک، یعنی کہ ضیاء صاحب کا دور، بیچ میں نواز شریف، بے نظیر، پرویز مشرف صاحب، یہ سارے کے سارے کس طریقے سے چلا رہے تھے۔ ہم نے اپنی اکنامک ڈیسیژنس کیے ہیں دنیا میں ہوتے ہوئے کنفلکٹس اور وارز کے اوپر، کیونکہ خاص طور پہ ایک امیجیٹ ہمارا جو ہمسایہ ہے افغانستان، وہ 78 79 سے ٹربل ایرا اس کا گزر رہا ہے، تو اس پہ کبھی فوجیں آتی ہیں، کبھی جاتی ہیں، کبھی کوئی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو امن انفارچونیٹلی افغانستان میں، ہمارا برادر ملک ہے، اس میں اس طرح سے نہیں ہوا، اور ہم مانے نہ مانے اس کے کافی حد تک اس کا جو فال آؤٹ افغانستان کا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں مختلف مد کے اندر، خاص طور پہ مدد کے اندر اور بینگ اے پارٹنر ان وار اگینسٹ ٹیررزم، ہمیں کافی زیادہ ہماری اکانومی کو انجیکشنز ملتے رہے ہیں پیسوں کے۔ یہ تو ہم نے کیا، لیکن ہم نے اس کا انفارچونیٹلی جس طرح سے انڈیا کے اندر ایک ہمیں ایک جنریٹڈ پیسہ یا آئے ہوئے پیسے کی ایک استعمال یا ڈیسیژننگ نظر آتی ہے، ہم اتنے اربوں ڈالر لینے کے باوجود، اور اربوں ڈالر انفارچونیٹلی ہمارا جہاد افغانستان کی وجہ سے بعد میں دہشت گردی کی جو لڑائی ہو رہی ہے ابھی تک جاری ہے، اس کے اوپر ہمارا اتنا زیادہ پیسہ لگ گیا کہ، اور اس کے درمیان ہمارے کچھ پولیٹیکل ڈیسیژنز ایسے ہوئے کہ ہم نے نہ انڈسٹریلائزیشن پہ پراپرلی سوچا، نہ ایگریکلچر بوم پہ، جس طرح آج کل آپ کو پتہ ہے گرین پاکستان کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہم نے بیچ میں 40 سال ہم اس بات کو بھولے رہے کہ ہم ایک ایگریکلچر بیسڈ اکانومی والے ملک ہیں۔ تو ہم نے ہمارا جو ڈیسیژن ہے، اب ایک تو ہم نے بات کی تھی انڈیویجولز کی یا عام عوام کے اکنامک ڈیسیژنس کی، کیونکہ ہمارے جو ملک چلانے والے لوگ تھے یا حکمران جو ان سے تھے، وہ کوئی بھی کسی بھی پارٹی کے ہوں یا اسٹیبلشمنٹ کے ہوں،
انہوں نے بہت زیادہ لمبا عرصے کے لیے کوئی ایسی چیزیں یا انڈسٹریلائزیشن یا ایگریکلچر کے اندر ایسے فیصلے ہی نہیں کیے کہ جن فیصلوں کی وجہ سے ہم ایک دورس نتائج لے سکتے. تو ایک تو ہماری ٹریجڈی یہ ہوئی کہ ہمارا اسی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر جو ڈسپیرٹی آئی اور جو ان سی مارا ماری ایک چیز آئی، اور ہم جس طریقے سے جب ہماری حکومت کو ایک ارب ڈالر کے لیے لوگوں کے اور ملکوں کے ترلے مند کرنے پڑے، تو ظاہر ہے نیچے پھر جو ان سے ایک عام انسان ہیں یا عام لوگ ہیں ان کی زندگی پہ بھی ویسا ہی فال آؤٹ آنا تھا. تو نہ ہمارے ملکی معاشی فیصلے ہوئے، جب ہمارے ملکی سطح پہ معاشی فیصلے صحیح نہیں ہو رہے تھے تو ہم عوام کو بھی ایسا مواقع فراہم نہیں کر سکے کہ جس کی وجہ سے یہ ہوتا. دوسری بڑی ایک عجیب سی بات ہے، میری آپ لوگوں سے گزارش ہوگی کہ یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں اس کو حوصلے سے سنیے گا، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ میری ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں. میں الحمدللہ پراپر سنی مسلمان ہوں، ایک جگہ پہ اسپرچولی اور ریلیجیسلی اٹیچ بھی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے اسلام کے بنیادی نظریات اور خیالات سے ڈفرینٹ نظر آئے یا کسی بات کو میں سمجھ نہ پاؤں تو میں اس کو ڈسکس نہ کروں. جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا کنفلکٹ بیسڈ یا وار بیسڈ اکنامک ڈیسیژنز رہے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے ملک میں ایک اور بڑی چیز ہے جو 40 سال سے چل رہی ہے، اور میرے خیال کے مطابق یہ دن بدن بڑھ رہی ہے، اور یہی ہمارے معاشرے کا اصل میں کنسنٹ سٹرکچر کر رہی ہے. ہمارے یہاں پہ ریلیجس اکانومی ہے. ایک عدد ریلیجس اکانومی ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ یہ غالباً خاص طور پہ یہ وار کے ساتھ ہی شروع ہوئی، کیونکہ وار آف افغانستان کے لیے پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے انٹرسٹ کو ہمیں ایک بہت بڑی تعداد میں ہیومن ریسورس چاہیے تھا. اب اس ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں سب سے آسان اور بہتر حل جہاد اور شہادت کا کنسیپٹ تھا، اور اس جہاد اور شہادت کے کنسیپٹ کو لوگوں کے ذہنوں میں انفیوز کرنے کے لیے اور پھیلانے کے لیے ہمیں جو پیسے آتے رہے اس میں سے ایک اچھا بڑا پورشن ہم اپنی اس ریلیجس ایکٹیویٹی کو، جس کو ہم ریلیجس سمجھ رہے تھے، ویسے میرے خیال میں یہ ریلیجس نہیں ہے، ویسے وہ ظاہر ہے یقینی طور پہ فیصلہ کرنے والوں نے سوچا ہوگا پاکستان کی حفاظت بھی کرنی تھی، لیکن بہرحال اس میں سے ایک اچھی خاصی جو رقم تھی وہ ریلیجس جو کمیونٹیز تھیں ان کو ڈیولپ کیا گیا، اور وہاں پہ اس کو آہستہ 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 بھیجا گیا. اور کیونکہ ریلیجس کنسیپٹس کی اور شہادت اور جہاد فی سبیل اللہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والی جو باتیں تھیں وہ اس وقت بہت زیادہ بینیفیشل تھیں اور ان کی ضرورت بھی تھی، تو اس کی وجہ سے معاشرے کا جو ایک بنیاد تھی وہ آہستہ 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 ریلیجس ہوتا گیا، اور ہمارے میجر اکنامک ڈیسیژنز جو سے تھے وہ ریلیجس کے اوپر جسے کہتے ہیں کنسنٹریٹ ہونا شروع ہو گئے. اچھا، یہ چیز صرف کیونکہ میں نے بتایا کہ جو کچھ بھی کسی ملک کی حکومت کرے گی اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نیچے آئے گا. اوپر یہ ہو رہا تھا، نیچے کیونکہ مختلف علاقوں کے اندر مدرسے اور یہ ساری چیزیں ہیومن فورس کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ کی جا رہی تھی، تو ایک اور چیز شروع ہوئی. کیونکہ ہمارے یہاں پہ اگر آپ لوگوں نے پاکستان کی تاریخ پڑھی ہو، خاص طور پہ تحریک پاکستان کی، تو آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ پنجاب کے اندر خاص طور پہ تحریک پاکستان کے دور کے اندر بھی پیروں کا اور مزار والے پیروں کا، سجادہ نشینوں کا بہت بڑا رول ہے. میں اس وقت اس بحث میں نہیں جاتا کہ وہ کیوں تھا اور کیسے تھا. بہت سارے لوگ جنہوں نے وہ کتابیں پڑھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ کچھ شاید سیلف انٹرسٹ ہی تھے ان کے،
لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ پاکستان بننے سے پہلے خاص طور پہ پنجاب کے معاشرے میں جو پیروں اور جگیرداروں کا رول ہے یہ تھا، اور تب سے ہی یہ جو خانقاہی نظام ہے اور مزارات کا جو سسٹم ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کی جو جسے کہتے ہیں ریلیجس اکانومی وہ چل رہی تھی۔ یہ 79 کے بعد جب اوپر سے بھی ایسی چیز ہوئی تو نیچے نہ صرف کہ پیر صاحبان بلکہ جو بعض علماء تھے یعنی کہ شرعی مولوی اور صوفی جو صاحبان تھے، ان کے پاس بھی ایک نیا اکنامک ایکٹیویٹی آ گئی، اور سو مچ سو آ گئی کیونکہ ظاہر ہے یہ بچوں نے کل جو پڑھ رہے تھے انہوں نے کچھ کرنا تھا اور ان کو کوئی رسپانس چاہیے تھا، انہوں نے شادیاں کرنی تھیں، ان کے پاس ظاہر اس طرح کا سائنسی یا کوئی فلسفے سوشیالوجی کا علم تو تھا ہی نہیں، تو ان کے پاس سب سے آسان جو ان سا بلکہ آسان نہیں کہنا چاہیے ٹو بی آنیسٹ ایک حال یہی تھا کہ یہ کسی بھی جگہ اپنی ایک مسجد بنائیں، بعد چندے کا باکس لگائیں اور وہاں پہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی یا فنینشیل ایکٹیویٹی شروع ہو تو وہ خود بھی زندہ رہیں اور وہ بیچارے غریب لوگوں کے بچے جو ان سے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے ان کی بھی زندگیاں چلیں۔ تو سو مچ سو کہ اگر آج کے دن کے اندر یعنی کہ یہ 2023 میں آپ ایک تو آج سے کچھ 8-10 سال پہلے آغا خان کی والوں کی ایک سٹڈی آئی تھی اور اس میں خیال یہ تھا کہ پاکستانی صرف خیرات کے اندر جو ان سے پیسے دیتے ہیں وہ 70 بلین ہیں۔ میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا، خاص طور پہ پنجاب جہاں پہ میں رہتا ہوں اور کراچی میں کافی زیادہ آتا جاتا رہتا ہوں، تو یہاں کے جو ریلیجس کمیونٹیز ہیں یا ریلیجس جماعتیں ہیں، چاہے وہ صوفی ہیں چاہے وہ نان صوفی شرعی جس کو کہتے ہیں نارملی، جو علماء یا پیر صاحبان ہیں فی پیر بلینئر ہے، بلینز اینڈ بلینز جو ان سے ہیں یہ ہمارے ارد گرد ایسے موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک ہماری ریلیجس ایکٹیویٹی ہیں، اگر صرف اس پہ ہم غور کر لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ریلیجس اکانومی کتنی بڑی ہے۔ ایک حج اور عمرہ اور ایک بڑی عید پہ قربانی کی ایکٹیویٹی۔ اچھا میں وہ نہیں ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ بکرا قربان نہ کرو کولر لگا لو، میں قربانی کے ہی حق میں ہوں، اس وجہ سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے کہا فرمایا ہوا ہے نا وہی کام کرنا ہے۔ تو میرے خیال کے مطابق ٹریلینز کی اکانومی ہے یہ، عمرہ حج اور عید قربان کی پر ایئر، اور میں اس کو کسی نیگیٹو سینس میں اس وقت نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری ملکی معیشت کے اندر ریلیجس اکانومی کا ایک سب سے بڑا پورشن ہے، اور کیونکہ ہم نے بات کی کہ اکنامک ڈیسیژنز اصل میں معاشرے کا رخ اور اس کا مزاج ڈٹرمن کرتے ہیں، تو اس رخ اور مزاج کی وجہ سے ہمارا معاشرہ مزید مذہبی ہو رہا ہے اور مزید ان چیزوں کے اندر جا رہا ہے۔ اچھا میں نے بات کی تھی کہ میں اپنا ایک پوائنٹ آف ویو بھی آپ کو دیتا ہوں۔ ابھی بہت ساری ایسی ریلیجس ٹرمز ہیں جس کا فی الحال لوگ مذاق سمجھتے ہیں یا ایویں سمجھتے ہیں کہ یار اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، لیکن میں بہت زیادہ ایسی لسٹ آف ریلیجس ٹرمز ہیں جس کے متعلق یہ سمجھتا ہوں کہ فی الحال یہ بظاہر ریلیجس ٹرمز ہیں، جس طریقے سے میں نے نیوروتھیولوجی میں بتایا تھا کہ جب نیورو تھیولوجی کا جو سبجیکٹ ہے جس طریقے سے ڈیولپ اور امپروو کرتا جائے گا تو ہماری بہت ساری ریلیجس ٹرمز جو ان سی ہیں غلط یا نامناسب لگنے کے بجائے ایکوریٹ نکل آئیں گے۔ جیسے میں مثال دینے کے لیے اپنی بات کو کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں، ایک ہے نظر بد اور ایک ہے برکت۔ یہ دونوں الفاظ جو ان سے ہیں ریلیجس ٹرمنالوجی کہلاتی ہیں۔ نظر بد کا حالانکہ بڑی صراحت کے ساتھ واضح
احادیث موجود ہیں، اس کے باوجود اب ایک ایسی قوم پیدا ہو رہی ہے کہ جو مختلف ریلیجس چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، تو اس میں نظر بد کو بھی نہیں کرتی. دوسرا برکت کا کنسیپٹ ہے. اچھا، میرا ایسا خیال ہے، خاص طور پر میں جب اپنے نیورو تھیولوجی کے مضمون اور بیہیورل اکنامسٹس کے چیزوں کو آپس میں مکس کرتا ہوں، تو مجھے معذرت کے ساتھ یہ دونوں ٹرمز نظر بد کی اور برکت کی اور بعض اور بھی جس کا فی الحال ٹائم نہیں ہے، میں اس کو پیورلی سائنٹیفک سمجھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظر بد کوئی ایک ایسی چیز کا نام ہے جس طریقے سے ہمارے دماغ میں بہت سارے پورشنز اور ایکٹیویٹیز ابھی ڈسکور نہیں ہوئیں، اور جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میرا یہ خیال ہے، میں جونگ کی تھیوری کو ماننے والے لوگوں میں سے ہوں، کہ کلیکٹیو یا انکانشیس لیول پہ کلیکٹیولی ہم کہیں نہ کہیں آپس میں ساری بنی نوع انسان جڑے ہوئے ہیں. کہیں کوئی ایسا ایکٹیویٹی ہے جس کا ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جب وہ خاص طریقے سے سکریٹ کرتی ہے یا خاص طریقے سے اپنے آپ کو فریکوینسی سیٹ کرتی ہے، تو وہ تھاٹ یا وہ آئیڈیا کسی کو نیگیٹیولی امپیکٹ کر سکتا ہے. یہ نظر بات ہے. برکت کا جو کنسیپٹ ہے وہ ایک ایسا کنسیپٹ ہے کہ جس کے اندر تھوڑے میں، یعنی کہ تھوڑے پیسوں میں سہولت سے زندگی گزاری جا رہی ہے. گزارا بڑے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے، پیسے پاویں لکھ بھی نہیں ہیں. وہ اب بیہیویئرل اکانومی کی اگر بات کو پڑھیں تو اگر کوئی بعض لوگ پرسکون رہ کے ٹھنڈے دماغ سے ان ڈیپتھ انالیسس کر کے کوئک اور امیجیٹ ایکشن کی بجائے فار ریچنگ ریزلٹس کے مطابق اپنے ڈیسیژنس کرنے شروع کر دیں گے، تو ان کی جو لمیٹڈ انکم ہے وہی ان کا گزارا کر دے گی. یہی برکت ہے. تو تیسری چیز بڑی عجیب و غریب ہے، میرا جو ماننا ہے، معذرت کے ساتھ میں بالکل پیسمسٹک نہیں ہوں اپنی لائف میں. اگر پیسمسٹک ہوتا تو اتنے لوگوں سے باتیں، ویڈیوز، کتابیں اور یہ ساری چیزیں کیوں کر رہا ہوتا. میں پیسمسٹک نہیں ہوں، لیکن دیر آر سم ریئلٹیز جس کو مان لینا چاہیے. ہماری معیشت کے اندر، کیونکہ اب میں نے بات کی کہ ریلیجن کا بہت بڑا رول ہے اور ریلیجس اکانومی فل بوم میں ہے پاکستان کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو میجر چنک ہے اکانومی کا، اس کے اندر ریلیجس مزاج اور ریلیجس لین دین، چاہے وہ صدقے کی نیت سے ہے، چاہے وہ خیرات کے نظریے سے ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کے نظریے سے ہے. عشر تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یعنی کہ جتنی بھی جو ان سی یہ چیزیں ہیں یہ اس کے مطابق چل رہی ہیں. اچھا جی، جس طرح میں نظر بد اور برکت کو سائنٹیفکلی مانتا ہوں نا، میرا ماننا یہ ہے کہ وہ اس طرح سے میں دیکھتا ہوں جیسے بچپن میں ایک دفعہ 9ویں 10ویں میں بھی ریلیجس ہو گیا تھا، تو وہاں پہ تب میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ یہ جو آیت شریف ہے نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے. میرے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے تب سے کہ جس طرح ان دونوں نئی فزکس پڑھ رہی تھی کہ جس طرح ایک فزیکل لاز ہوتے ہیں نا نیوٹن وغیرہ کے یا دوسروں کے، اسی طریقے سے کائنات کے کچھ لاز اور بھی ہیں کہ جو کبھی بھی انڈینائبل نہیں ہوں گے. پہلی چیز میرے ذہن میں یہ آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک تو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے کہ جو ان سے جڑ جائے گا، یہ بھی ایک اصول ہے، اس کا ذکر بھی زیادہ ہو جائے گا. ایون خدا نہ خواستہ وہ نیگیٹیولی بھی جڑے گا نا تو اس کا ذکر بہت ہوگا. پازیٹیو جڑے گا تو پھر تو ظاہر ہے اس کو انعام بھی ہے اور اس کی زندگی بھی بہتر ہے. اسی طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ اللہ کریم جو ریلیجس اکانومی چل رہی ہوتی ہے نا کہیں پہ، اس کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں. ریلیجس اکانومی کیسے ڈیولپ، کیا ہے، ہم یعنی کہ ریلیجس اکانومی کے تھرو جو فنانس اکٹھا ہو رہا ہے وہ کیا ہے. ہم صدقہ دیں گے، ہم زکوٰۃ دیں گے، ہم غریبوں کی مدد کریں گے، یعنی کہ اس طرح کی تمام جو ریلیجس ہمارے پوائنٹس ہیں اس کے اوپر ہم یہ پیسہ دیں گے، جس کی وجہ سے پیر صاحب کے پاس یا کسی عالم صاحب کے پاس
یا گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس یہ پیسہ اکٹھا ہو جائے گا. اچھا جی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس کسی نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ پیسہ لیا، یا ایون کوئی نان مسلم بھی ہے، اگر کوئی ہندو بھی ہے، کوئی عیسائی بھی ہے، کوئی جیو بھی ہے، جس نے اپنی ریلیجس ڈیٹی یا اپنے خدا یا بھگوان کے نام پہ پیسہ لیا اور اس میں گڑبڑ کی، اس میں برکت نہیں رہے گی. وہ والا سسٹم بدنام بھی ہوگا، لوگ اس کو باتیں بھی کریں گے، اور وہ ادارہ یا وہ جگہ یا وہ خانقاہ جو اللہ رسول کے نام پہ لے کے اس پیسے کی اپروپریشن اللہ رسول کے لیے نہیں کر رہی، ذاتی مقاصد کے لیے کر رہا ہے، وہ کلیپس ہوگا ہی ہوگا. یہ اصول کی بات ہے. میرا اس پہ فرم بلیف صرف اور صرف اکیڈیمک یا تھیوریٹیکل نہیں ہے، بلکہ آپ یقین جانیے میں نے پریکٹیکلی اداروں کو دیکھا ہے. آپ نے کبھی سنا نہیں کہ فلاں ریلیجس جگہ پہ یا فلاں ایسی جگہ میں لوگ آپس میں لڑ پڑے ہیں، گولیاں چل گئی ہیں فلانا؟ یہ کیا ہے بھلا؟ یہ آپس میں نہیں لڑتے، یہ خود کچھ نہیں کر رہے ہوتے. یہ اللہ کریم کا جو ریت ہے، یعنی کہ جو غصہ ہے یا جو ایک ناراضگی ہے، یہ اتر رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ آپس میں لڑائی مار کٹائیاں کر رہے ہوتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے میرے نام پہ پیسے لیے تھے، تمہیں کو چاہیے یہ تھا کہ لوگوں کا، غریبوں کا علاج کرتے، تم ان کو پڑھاتے، تم ان کو کپڑے لے کر دیتے، تم ان کو کھانے لگاتے، ان کے روزگار کے بندوبست کر لیے. تم نے اوڈی نکال لی تو آڑی، یا تم نے جو سی گاڑیاں نکلوا لی ہیں، اور تم نے جو ان سے اپنے محل بنا لیے ہیں اور اپنے یہ سارا کچھ کرنا شروع کر دیے. تو میرے خیال کے مطابق میرا بڑا سٹرونگ یقین ہے اس بات پہ، پاکستان نے اگر اپنی معاشی صورتحال ٹھیک کرنی ہے تو قرضے آنے پہ ڈانس نہ کیا کرے. یہ سب سے پہلے 2 کام کرے. نمبر 1، خدا کا واسطہ ہے پاکستان کو ایک قائم رہ سکنے والا ملک مان لو. صرف کنفلکٹ بیسڈ یا کسی وار کی وجہ سے پیسے لے کے اپنا کام مت چلاؤ. خود سے منی جنریٹ کرو، صرف اپنے پیٹ نہ بھرو، اور منی جنریٹ کر کے ان چیزوں پہ پروجیکٹس پہ لگاؤ کہ جو آگے چل کر کام آنے. جیسے پچھلے دنوں اگر آپ کو موقع ملے تو لنکڈ ان پہ میں نے ایلون مسک کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا ہے. یار رچ لوگ تو بل گیٹس اور ایلون مسک اور مارک زکربرگ وغیرہ بھی ہیں، وہ اپنے پیسے انے واہ کما رہے ہیں، کیپٹلسٹ ہیں وہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ ایسے پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بعض دفعہ فلنتھروپسٹ کے طور پہ بھی ہوں، اور بعض دفعہ جو ان سے ہیں وہ اس طرح کے پروجیکٹ ہوں جو آنے والے زمانوں کے لوگوں کے لیے ہو. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے سے فی الحال زمانے کے لوگوں کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے. ہمارے یہاں بھی امیر لوگ ہیں. کس کو آپ نے سنا ہے جو چاند پہ جانے کی کوشش کر رہا ہے، یا اس نے کوئی سائنٹیفک یونیورسٹی بنا دی ہے، یا کوئی اکیڈمک؟ سوائے ایک بندہ ہے ہمارے ملک میں، سید بابر علی، اس کے علاوہ کسی نے کچھ کیا ہی نہیں. تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ نمبر 1، کرائسس بیسڈ، کنفلکٹس بیسڈ اور وار بیسڈ پیسوں کا انتظار نہ کیا جائے. دوسرا، یعنی کہ جو ایک لمبے عرصے کے لیے کسی چیز کی اکانومی کو بنا سکتے ہیں وہ فیصلے کیا جائیں. خالی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور بینکرز کے ذریعے MIS سے نہ دیکھا کریں، بلکہ اس پہ ایک اسٹرانگ کام کریں. دوسرا، ریلیجس کمیونٹیز کو، کیونکہ میں خود ایک ریلیجس بندہ ہوں تو اس وجہ سے مجھے زیادہ تکلیف اور دکھ ہوگی کہ خدا نہ خواستہ کوئی پیر ہوں، کوئی عالم صاحب ہوں، علامہ صاحب ہوں، ان کو نقصان ہو، ان کے ادارے کو نقصان ہو، تو یقین جانیے میں خوش نہیں ہوں گا، مجھے بہت تکلیف ہوگی، دل سے کہہ رہا ہوں. اگر یہ پراسپیرٹی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو ایک پیسہ بھی جو کسی نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ذکر سے دیا ہے اس سے بچو. دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے مست ہو جاؤ، درویش ہو جاؤ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ایک پرسنل لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں،
ڈونٹ بی اے پارٹ آف اینی ریلیجس اسٹرکچر. آپ اللہ رسول کے ساتھ رستہ چلائیں. آپ کو کس نے کہا کہ اس کے سربراہ یا اس کے ریپریزنٹیٹیو بن جائیں, لیکن اگر آپ اس کے سربراہ یا ریپریزنٹیٹیو بن گئے ہیں تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کیا تھی؟ وہ کائنات کے بادشاہ تھے. اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہے نا, جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پہ ان کا مزار ہے, کتنی چھوٹی سی جگہ, کوئی محل نہیں بنایا, کبھی کھانے کو ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا. یہ اوور سختی اپنے اوپر یا اوور فقر اپنے اوپر کیوں انہوں نے لازم کیا؟ اس وجہ سے کہ اگر میں کروں گا, اگر یعنی کہ حالانکہ مال غنیمت بھی آ رہا تھا وارس کی وجہ سے, لوگ بعض وقت قربانی اپنا مال و اسباب بھی آپ پہ قربان کر رہے تھے, ان کی لائف سادہ کی سادہ رہی. انہوں نے جناب اس وقت بھی روم کی سلطنتیں تھیں, ایران کی سلطنت تھیں, کسی کو نہیں کہا کہ بھی میرے لیے بھی ایسا محل بنا دو, ایسی چیزیں بنا دو. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک چیز ادارے کو, ایک پوری ویژن کو ہیڈ کر رہے تھے, تو انہوں نے ایکسٹرا سٹیپس لیے. تو اگر آپ کسی ادارے کو, ریلیجس ادارے کو چلانا یا بنانا چاہ رہے ہیں تو بھیا جی بہت احتیاط کیجیے گا. وگر کیوں, آپ کا تو جو جلوس نکلے گا سو نکلے گا. ادارہ تو جو تباہ ہوگا ایونچولی وہ تو ہوگا. اللہ تعالیٰ نے نہیں چلنے دینا ایسے ادارے کو. لوگوں پہ رحم کھائیں, کیونکہ جو لوگ آپ سے اٹیچ ہیں, جب اللہ کا سختی اور ناراضگی کا ایک نظام اترتا ہے تو پھر وہ صرف مخصوص لوگوں کو نہیں دیکھتا, وہ سب کو تباہ کر دیتا. حل تو اس کا یہ ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کو توفیق دے. یہ جو بیت المال ہے یہ کوئی اچھے لوگ چلانا شروع کر دیں تو ریلیجس اکانومی جو ان سی ہے ہماری وہ رہے گی. تو صحیح ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں, ہم نے زکوٰۃ دینی ہے, صدقہ دینا ہے, ہم نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں, اس کو چینلائز کر لیا جائے. تو میرے خیال کے مطابق پاکستانی معیشت اور معاشرے کا یہ جو تعلق ہے نا, جس کے اندر نمبر 1 کنفلکٹ اور وار بیسڈ اکانومی کا شوق, لمبے عرصے تک چیزوں کا نہ سوچنا, اس کے پروجیکٹس نہ کرنا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ پیسے کی جو تھوڑی بد احتیاطی ہے, جب تک ہم یہ 3 کام نہیں کریں گے, معذرت سے میرے خیال کے مطابق جتنے مرضی بڑے ایکسپرٹ منگوا کے ان سے تقریریں کرا لیں, پاکستان کی معاشی بدحالی ایسے کی ایسی رہے گی. تو دعا کریں اور کوشش کریں کہ پاکستان معاشی بدحالی سے نکلے, لیکن اس کے لیے ہم عوام کو اور ہم سب کو ان 3 بیسک چیزوں پہ کام کرنا پڑے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.